اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المرحلۃ الاولی تبصرۃ المتعلمین میں شروع کرنے جا رہی ہے کتاب الصلاۃ. کتاب الطہارت یہ مکمل کر چکے اور آج نیا مہینہ ہے جولائی کا اور آج ہم لوگ شروع کر رہے ہیں کتاب الصلاۃ. صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ صلاۃ کہتے ہیں نماز کو وہ ارکان مخصوصہ کہ جو بحکم خداوندی ایک بندہ مومن انجام دیتا ہے. اور نماز چونکہ اہم ارکان میں سے ہے، باقاعدہ حدیث ہے کہ اگر نماز قبول تو تمام اعمال قبول ہیں. اسی لیے غلام علی نماز کو طہارت کے بعد اگر کوئی پہلا فروع دین ہے تو وہ کیا ہے؟ نماز ہے. چونکہ دین کا رکن ہے، ایمان کا رکن ہے، عمود دین ہے. صحیح؟ اور ایک مومن کی پہچان. امام حسین اور مولا کائنات نے تلواروں کے سائے میں اسے ادا کیا ہے اور ہمارے کچھ ائمہ نے اس کو قید خانے میں بھی ادا کیا ہے، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نماز ایک اہم رکن ہے. کہہ رہے ہیں وَفِيهِ أَبْوَابٌ، اور اس میں کچھ باب ہیں. ہم نے طہارت میں کتنے باب پڑھے تھے یاد ہے؟ 5 باب پڑھے تھے. ہم اس میں پڑھیں گے 8 باب. کتنے باب پڑھیں گے؟ 8 باب. الباب الاول، پہلا باب، فی المقدمات. اور یہ 8 اگر دیکھیں گے نا تو پہلا باب ہے مقدمات نماز میں، دوسرا باب ہے افعال صلاۃ میں، تیسرا ہے باقی واجب نمازوں کے بارے میں، چوتھا ہے مستحب نمازوں کے بارے میں، 5واں سہو کے بارے میں، 6واں باب صلاۃ جماعت کے بارے میں، 7واں باب نماز خوف کے بارے میں، 8واں باب نماز مسافر کی نماز کے متعلق. تو ابھی ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ کتنے باب ہیں اس میں ٹوٹل؟ پھر 8. صحیح ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے. ہاں سکینہ کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ فی المقدمات. صحیح ہے. مقدمات میں دیکھیے، منطق میں ہم نے بتایا تھا مقدمہ کس کو کہتے ہیں کہ جس میں تعریفات ہوں، اقسام ہوں، صحیح، ان کی بنیادی چیزیں ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقدمہ. اور اس باب میں بھی کہہ رہے ہیں فیہ فصول، یعنی اس میں کئی فصلیں ہیں. فیہ فصول. اور کتنی فصلیں ہیں اس باب میں؟ 6 فصلیں ہیں ٹوٹل. کتنی؟ 6 فصلیں ہیں. جی میری آواز تو آ رہی ہے نا؟ جی آغا السلام علیکم. آغا ہم دوبارہ ہوئے ہیں. ٹھیک. کہہ رہے ہیں اس میں 6 فصلیں ہیں. الفصل الاول، پہلی فصل ہے فی اعدادہا، یعنی اعداد الصلاۃ. ہاں کہاں جائے گا؟ صلاۃ کی طرف. ٹھیک ہے، نماز کی تعداد. کہہ رہے عبارت کو دیکھیے، الصلاۃ الواجبۃ، یعنی واجب نمازیں، فی کل یوم ولیلہ، ہر دن اور رات میں، 5، کتنی ہیں؟ 5 ہیں. ٹھیک ہے، واجب نمازیں دن اور رات میں 5 ہیں. الظہر 4 رکعات، کیا پڑھیں گے؟ الظہر
4 رکعات، ظہر کی 4 رکعت، 4 رکعات یعنی 4 رکعت، فی الحضر، کہاں پہ؟ حضر جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب آپ اپنے وطن میں ہوں۔ وفی السفر رکعتان، اور سفر میں یہ کیا ہو جائیں گی؟ 2 رکعت۔ یہ 2 رکعت کیوں ہو جاتی ہے جی غلام علی سفر میں؟ قصر 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 کی وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے سفر میں؟ کیوں قصر ہوتی؟ یہ 2 رکعت کیوں ہو جاتی ہے؟ کہہ رہے ہیں الظہر 4 رکعات، ظہر کیا ہے؟ 4 رکعت ہے، فی الحضر، جب آپ حضر میں ہو۔ وفی السفر رکعتان، سفر میں 2 رکعت۔ والعصر کذالک، عصر و کذالک سے مراد کیا ہے مولانا؟ عصر بھی اسی طرح سے ہے، یعنی حضر میں 4، سفر میں 2، سمجھ رہے ہو غلام علی؟ والعصر کذالک، یعنی عصر بھی اسی طرح سے، کذالک یعنی کذالک الظہر، ظہر کی طرح ہے، جیسے ظہر حضر میں 4، سفر میں 2، اسی طرح سے عصر کی بھی حضر میں 4، سفر میں 2 رکعت ہے۔ والمغرب 3، مغرب کی کتنی ہے؟ 3 رکعت۔ فیہما، فیہما کے جان رہے ہیں، ہما تسنیہ کی ضمیر ہے، کہاں جا رہی ہے؟ حضر اور سفر کی طرف۔ کدھر جائے گی؟ سفر اور حضر کی طرف، یعنی مغرب کی 3 رکعت ہے، چاہے آپ سفر میں ہو یا حضر میں، اس کو قصر نہیں کر سکتے۔ کہ کر لو گے تم غلام علی؟ 1.5 پڑھ لو گے کسی طرح سے۔ والعشاء کالظہر، اور عشاء کی نماز کس کی طرح ہے؟ ظہر کی طرح۔ اچھا ظہر کی طرح انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ حکم انہوں نے عصر کا بیان کیا کہ ظہر کا بیان کیا؟ ظہر کا بیان کیا، اسی لیے اسی پہ انہوں نے حمل کر دیا۔ والعشاء کالظہر، عشاء بھی کیا ہے؟ ظہر کی طرح ہے۔ یہ کاف کاف جو اس میں استعمال ہو رہا ہے، جانتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ کاف تشبیہ۔ کیا بولا جاتا ہے؟ کاف تشبیہ، جانتے ہیں یہ حرف جر ہوتی ہے، صحیح، باؤ تاؤ کاف و لام، تو یہ کاف آ رہا ہے نا، وہی کاف تشبیہ ہے، یہ حرف جر ہے۔ والعشاء کالظہر، یعنی عشاء بھی ظہر کی طرح، جیسے ظہر کی نماز حضر میں 4 اور سفر میں 2 رکعت ہے، ویسے ہی عشاء کی بھی حضر میں 4، سفر میں 2 رکعت ہے۔ والصبح رکعتان، اور صبح کی 2 رکعت ہے۔ فیہما، فیہما سے مراد کیا ہوگا غلام علی؟ گھر میں بھی اور باہر بھی، حضر میں بھی اور سفر میں بھی، یہ مراد ہے۔ جو اوپر فیہما تھا وہ یہاں بھی فیہما لکھ لو، نوٹ کر لو، ورنہ کیا یاد رہے گا۔ والصبح رکعتان فیہما، یعنی آپ سفر میں ہوں یا حضر میں، تب بھی آپ صبح کی 2 رکعت پڑھیں گے، مغرب کی 3 رکعت پڑھیں گے، اور جو 4 رکعتی نمازیں ہیں اس کو کئے رکعتی بنا دیں گے؟ 2 رکعتی بنا دیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ آگے، والنوافل اليومیۃ 34 فی الحضر۔ ہاں مولانا کہہ رہے ہیں والنوافل الیومیہ، یعنی روزانہ کی نافلہ نمازیں، والنوافل الیومیہ، روزانہ کی نافلہ نمازیں، 34 کس کو کہیں گے؟ 34 رکعتن، ٹھیک ہے، فی الحضر، حضر میں، ٹھیک ہے۔ آپ اگر اپنے وطن میں ہیں تو 34، یاد رکھیے واجب نمازیں کتنی ہیں؟ 17، ٹھیک ہے، واجب نمازیں کتنی رکعت ہیں؟
17 اس کی جسٹ 17 ڈبل کتنی ہوتی ہے نافلہ مستحب کی ڈبل کر دیجئے کتنا ہو جائے گی نافلہ ہو جائے گی وہ کیسے دیکھیے کون کون سی رکعتیں نماز پڑھتے ہیں ہم چوتھی سی رکعت کون کون سی مستحب ہے مولانا 8 رکعات قبل الظہر 8 رکعات 8 رکعتیں قبل الظہر ظہر سے پہلے و8 رکعات اور 8 رکعت بعدها یعنی بعد الظہر بعدها یعنی بعد الظہر للعصر کس کے لیے عصر کے لیے تو کیا ہو گئی 8 و 8 بھنگور 8 و 8 نہیں جانتے کتنی ہوتا ہے اتنا حساب لگاؤ گے 8 8 16 و4 رکعات بعد المغرب اور 4 رکعت پڑھنی ہمیں کس کے بعد مغرب کے بعد تو کتنی ہو جائے گی 20 رکعت ورکعتان من جلوس بعد العشاء اور 2 رکعت پڑھنی ہے من جلوس بیٹھ کے بعد العشاء عشاء کے بعد تعدان جس کو شمار کیا جاتا ہے رکعتن کئے رکعت 1 رکعت تو 20 اور 1 کتنی ہو گئی 21 و8 رکعات صلاۃ اللیل اور 8 رکعت کون ہے نماز شب صلاۃ اللیل یعنی نماز شب تہجد 8 رکعت ورکعت الشفع اور 8 رکعت پڑھ کے ہمیں کیا پڑھنا ہے 2 رکعت نماز شفع پڑھنا ہے ورکعت الوتر اور 1 رکعت نماز وتر پڑھنا ہے تو یہ ٹوٹل کتنی ہو جائے گی 8 رکعت نماز شب 2 رکعت نماز شفع 1 رکعت نماز وتر ٹوٹل کتنی ہوئی 11 رکعت ہم نے ابھی تک کتنی کاؤنٹ کر لی تھی 21 اور 11 مل کے کتنا ہوتا ہے 32 ہوگا کہ نہیں ہوگا ارے 20 10 30 اور 2 32 رکعت یہ ہو گئی ورکعتا الفجر اور فجر کی 2 رکعت اچھا رکعتا اصل میں کیا تھا غلام علی رکعتان کیا تھا رکعتان تھا اور رکعتان کیا ہوا نون تثنیہ کا نون اور جمع مذکر سالم کا نون اضافت کے وقت کیا ہو جاتا ہے حذف ہو جاتا ہے تو رکعتان کیا ہو گیا رکعتا الفجر اب دیکھیے وَتَسْقُطُ فِي السَّفَرِ نَوَافِلَ النَّهَارِ ہاں مولانا تسقط فی السفر نوافل النہار سفر میں ساقط ہو جائے گی دن کی نمازیں ٹھیک ہے نافلہ نمازیں دن کی نافلہ ایک قاعدہ کلیہ آپ کو بتا دے رہا ہوں جا کے آپ لوما میں پڑھیں گے اس بات کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ جو نمازیں قصر ہوں گی ان کی نافلہ ساقط ہو جائے گی سفر میں سمپل قصر کون کون سی ہوتی ہے ظہر کی عصر کی اور عشاء کی ان کی نافلہ سفر میں نہیں ہے یہ نافلہ نہیں پڑھنی نماز شب سفر میں رہے گی مغرب کی نافلہ رہے گی صبح کی نافلہ باقی رہے گی تو مستحب ہے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث یاد ہے علامت المومن 5 الصلاة 51 التختم بالیمین تو الصلاة 51 مستحب تو ہے باقاعدہ سیریا کے اندر مکتب خامنئی میں ظہر سے پہلے 10 منٹ کا وقفہ رہتا تھا ظہر کے بعد 10-15 منٹ کا وقفہ رکھا جاتا تھا تاکہ جس کو نافلہ پڑھنی ہو وہ نافلہ پڑھ لے
ظاہر ہے ہمارے ہندوستان میں اس طرح کا ماحول ابھی نہیں ہے، لیکن ہونا چاہیے. اور اسی وجہ سے کتنے مستحبات ہیں کہ جو ہم مثلا نماز ہمیں پڑھانی ہے تو کچھ دعائیں ہیں جو پڑھنی ہیں، کچھ ذکر ہے جو پڑھنا ہے، صحیح ہے، وہ نہیں کر پاتے چونکہ ظاہر ہے جماعت کے اکارڈنگ ہم کو چلنا ہے. پبلک پہ زیادہ بار نہ ہو، پتہ چلا یاسین حسین سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، پبلک پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. تو ایسے میں کیا ہے، اس کی بھی رعایت کرنی ہوتی ہے، عوام ساتھ میں ہوتی ہے. تو جو مستحبات ہیں وہ نہیں. تو یہ یاد قاعدہ کلیہ یاد رکھیے، جو نمازیں قصر ہوں گی ان کی نافلہ بھی سفر میں نہیں ہے، حذف ہو جاتی ہے وہ. وَتَسْقُطُ فِي السَّفَرِ، اور ساقط ہوگی سفر میں نوافل النہار، دن کی نافلہ. وَالْوَتِيرَةُ خَاصَّةً، خاصتاً جب کہا انہوں نے تو نماز وتیرہ سے مراد یہاں کون ہے؟ نماز عشاء کی نافلہ. خاصتاً لکھ لیں نماز عشاء کی نافلہ. جب یہاں تسقط فی السفر نوافل النہار کہا تو ایک نمبر کے حاشیے پہ کیا کہا؟ ای نوافل الظہر والعصر، ظہر اور عصر کی نافلہ. والوتیرۃ خاصتاً کہا، کہہ رہے ہیں وہی نافلۃ العشاء، عشاء کی نافلہ. دون نوافل المغرب، مغرب کی نافلہ کے بنا، یعنی مغرب کی نافلہ پڑھی جائے گی، عشاء کی نافلہ نہیں پڑھی جائے گی. ایک کلی قاعدہ شارٹ کٹ میں بتا دے رہا ہوں، جو نمازیں قصر ان کی نافلہ ساقط ہے. چلیے دیکھیے، تو یہ قاعدہ کلیہ یاد رہے گا آپ لوگوں کو کہ جو نمازیں قصر ان کی نافلہ بھی قصر ہے. اور نمازیں کون والی قصر ہوں گی؟ صرف اور صرف 4 رکعتی نمازیں. اچھا کوئی اپنی مرضی سے پڑھ سکتا ہے، نہ من ہو تو بولے میرا تو دل نہیں بھرتا 2 رکعت سے، کر سکتا ہے، نماز باطل ہوگی. صحیح، وہ کہے کہ نہیں نماز باطل. آپ پتہ چلا 40 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کر رہے ہیں تو آپ کو نماز قصر کرنی ہے. پہلے کچھ لوگ حجت پیش کرتے ہیں کہ روزہ قصر ہوتا ہے. کا پہلے کے زمانے میں سفر کی مشکلیں تھیں، روزہ قصر ہوتا تھا. اب تو سفر آسان ہو گیا ہے، اے سی چالو کرو، گاڑی میں جاؤ، 20 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں ہم لوگ، پھر کیوں روزہ قصر ہے؟ کہا شریعت کے احکام اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ اے سی میں چلیں گے کہ بنا اے سی میں چلیں گے. قصر ہے تو قصر، تمام ہے تو تمام، آپ کو اسے انجام دینا ہے. والحمدللہ رب روزہ کیسے کرتے؟ ہاں یہ تھوڑا سا اور بچا ہے. روزہ قصر ایسے ہوگا کہ روزہ ہوگا ہی نہیں، روزہ ہے ہی نہیں سفر میں. ٹھیک ہے، آپ اگر کہیں جا رہی، ننیال جا رہی ہیں، وہاں اگر پلی بڑی نہیں ہے، رہتی نہیں ہے، تو ننیال میں آپ کا کیا ہوگا؟ روزہ نہیں ہوگا. لڑکی کے لیے کیا ہے؟ سسرال میں کا ایک ہے، ٹھیک ہے، اور لڑکے کا سسرال لڑکا سسرال جائے گا نا تو اس کو قصر کرنا ہے. صحیح ہے. لڑکی کے لیے چونکہ اس کا گھر، دونوں گھر ہو جاتے ہیں نا ایک طریقے سے، سوائے یہ کہ میکہ ایسے چھوٹ جائے کسی کا کہ جو مثلا کوئی رابطہ نہ ہو تو الگ بات ہے، وہاں حکم تبدیل ہو جائے گا. اس کا ہے، سارے مسائل ہیں تفصیلی. اب یہاں پہ دیکھیں، یہ 2 لائنیں اور ہیں تو اس کو مکمل کر لیتے ہیں. جلدی کریے بیٹا. دیکھیے وَمِنَ الصَّلَوَاتِ الْوَاجِبَةِ، اور واجب نمازوں میں سے اور کون کون سی نمازیں ہیں؟ الجمعہ، نماز جمعہ. والعیدان، عیدان جب انہوں نے کہا تسنیہ ہے نا، یعنی عید فطر اور عید قربان. والکسوف، اور کسوف کی یعنی سورج گہن کی نماز. یہاں الگ الگ انہوں نے کاؤنٹ کیا ہے. زلزلہ، زلزلے کی آیات، نماز آیات. والطواف، جو واجب نماز آپ حج میں طواف کرنے جاتے ہیں، طواف کے بعد 2 رکعت آپ کو کیا کرنی ہے؟ نماز پڑھنی. 7 چکر آپ کے مکمل ہوئے، 7 چکر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. والجنائز، اور نماز جنازہ واجب ہے کہ مستحب؟ 6 سال کے بچے سے لے کے بڑے تک کیا ہے؟ واجب. والمنظور، منظور جانتے ہیں کیا؟ یہ منظور کو جانا ہے؟ منظور جو نظر وغیرہ کی وجہ سے واجب ہو جائے، منت مانی
پتہ چلا غلام علی کا امتحان ہونے والا ہے، غلام علی نے کہا کہ میں اگر پاس ہو گیا تو کیا کروں گا، 2 رکعت زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھوں گا. تو یہ 2 رکعت نماز پڑھنا ان کے لیے کیا ہو جائے گا، واجب. وشبہ ہی، شبہ سے مراد ہے قسم اور عہد وغیرہ. 1 نمبر کا حاشیہ دیکھ لیتے ہیں. ای القسم اب العاہد علیہ تعالی، آپ قسم کھا لیں کسی بات کے لیے تو 2 رکعت آپ کو نماز پڑھنا ضروری ہے. وما عدا ذلک، اور جو ہم نے شمار کیا ہے ان کے علاوہ، مسنونون مستحب ہیں. مسنون یعنی مستحب ہیں. اور اس طرح سے تعداد نماز کے بارے میں جو فصل اول ہے ہماری وہ مکمل ہوتی ہے. آسان بحث ہے، صرف اور صرف شمار ہے کون کون سے نمازیں واجب ہیں، کون کون سے نمازیں مستحب ہیں. تو انشاءاللہ اس کو دیکھیے گا. اس کے بعد ہم لوگ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.